کھڑکیوں سے آنے والی سنہری دھوپ مسکان کے چہرے پر رقص کر رہی تھی۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو خود کو موسیٰ کے مضبوط حصار میں پایا۔ گزشتہ رات کی تمام تھکن اور شاویز کا وہ خوف اب ایک دھندلی یاد بن چکا تھا۔ موسیٰ کی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی معصومیت دیکھ کر مسکان کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نہایت آہستگی سے اپنا ہاتھ موسیٰ کے چہرے پر پھیرا اور اس کی پیشانی پر بکھری لٹ کو پیچھے ہٹایا۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں موسیٰ؟ مسکان نے نہایت پست آواز میں خود کلامی کی اور دھیرے سے بستر سے اتر گئی۔ آج وہ اپنے ہاتھ سے موسیٰ کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ بنانا چاہتی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا زیب تن کیا اور بالوں کو ایک ڈھیلے جوڑے میں باندھ کر نیچے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں خاموشی تھی کیونکہ ملازمائیں ابھی اپنے دوسرے کاموں میں مصروف تھیں۔ مسکان نے کافی کا جار نکالا اور ساتھ ساتھ چولہے پر انڈے فرائی کرنے کے لیے پین رکھ دیا۔ وہ اپنی دھن میں مگن مکھن نکال رہی تھی کہ اچانک دو مضبوط بازوؤں نے اسے پیچھے سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مسکان کا سانس ایک پل کے لیے تھما، لیکن پھر موسیٰ کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو نے اسے نہال کر دیا۔ اتنی صبح میری جان کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ موسیٰ نے اس کے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائی اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو مسکان کا پورا وجود اس کی تپش سے تپنے لگا۔ موسیٰ چھوڑے نا، ناشتہ جل جائے گا۔ مسکان نے شرما کر اسے کوہنی ماری، لیکن موسیٰ کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ جلنے دیں، سب کچھ اس وقت مجھے صرف اپنی بیوی کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی کی خوشبو اور اس کے غربت کی تڑپ محسوس ہو رہی ہے۔ موسیٰ نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے شیلف سے لگا دیا۔ مسکان کی نمناک آنکھیں موسیٰ کی گہری بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں تو کچن کی فضا ایک دم سے بوجھل ہو گئی۔ آپ بہت بگڑ گئے ہیں، مسکان نے کہا تو موسیٰ بھی خاموش نہیں رہا۔ بگاڑا بھی تو آپ نے ہی ہے۔ شاویلا کی ڈری ہوئی لڑکی نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ موسیٰ نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا تو مسکان نے آنکھیں میچ لیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دنیا کی خوش نصیب ترین عورت ہے جس کے پاس موسیٰ جیسا محافظ اور محبت کرنے والا انسان موجود ہے۔ دونوں نے ہنستے مسکراتے ناشتہ تیار کیا اور پھر وہ دونوں ناشتے کی ٹرے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی موسیٰ نے کافی کا پہلا گھونٹ ہی بھرا تھا کہ مسکان کا فون جو میز پر رکھا تھا زور زور سے بجنے لگا۔ مسکان نے اسکرین پر دیکھا تو اس کے بابا کا نام چمک رہا تھا۔ بابا کی کال ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا، لیکن جیسے ہی دوسری طرف سے آواز آئی مسکان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ بی بی جی، میں سکینہ بول رہی ہوں۔ افتخار صاحب کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ وہ بار بار آپ کا نام لے رہے ہیں بی بی جی، آپ جلدی آ جائیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ حالت سنبھل نہیں رہی۔ ملازمہ کی آواز میں چھپی ہچکیاں اور خوف مسکان کے دل کو چیر گیا۔ اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ مسکان کے چہرے پر وہی پرانی سردی لوٹ آئی تھی جو شاویلا مسکا مقدر رہی تھی۔ کیا ہوا مسکان؟ موسیٰ نے ہڑبڑا کر اس کا کاندھا تھاما۔ مسکان کے لب کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ بابا کی طبیعت بہت خراب ہے موسیٰ، وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھے جانا ہے، ابھی جانا ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی چھوٹی سی خوشیوں بھری دنیا کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ موسیٰ نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے خاموش کروانے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا انکل کو، میں ہوں نا، ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ موسیٰ نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے پہنچے اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں مسکان، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہم ابھی شاہ ولاس جا رہے ہیں۔ موسیٰ کا لہجہ پختہ تھا جس سے مسکان کو تھوڑی ڈھارس بندھائی۔ وہ دونوں ناشتہ وہیں ادھورا چھوڑ کر اسی حال میں باہر کی طرف بھاگے۔ مسکان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ میرے بابا کو کچھ نہ ہو۔ موسیٰ نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ مسکان کے لیے اس کے بابا کیا اہمیت رکھتے ہیں۔
اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شاہ ولا جانا مسکان کے لیے کتنا مشکل ہوگا، جہاں شاویز کا سایہ اب بھی منڈلا رہا ہوگا۔ فکر مت کریں مسکان، میں آپ کے سائے کی طرح ساتھ رہوں گا۔ موسیٰ نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا تو مسکان نے صرف سر ہلایا اور کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے جاتے منظروں کو دیکھنے لگی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بلاوا ان کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان لے کر آنے والا ہے۔ گاڑی شاہ ولا کے عالیشان پورچ میں رکتے ہی مسکان دیوانہ وار باہر نکلی۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ موسیٰ نے تیزی سے قدم بڑھا کر اسے سہارا دیا اور دونوں اندر بھاگے۔ لاؤنج میں حبس اور خاموشی تھی جو مسکان کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مسکان کا سانس پھول رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ افتخار صاحب بستر پر لیٹے تھے، ان کا چہرہ زرد اور آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں اور وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ آکسیجن ماسک ان کے منہ پر لگا تھا اور مشینوں کی بیپ پورے کمرے میں خوفناک شور پیدا کر رہی تھی۔ بابا! مسکان ان کے بستر کے قریب فرش پر ڈھیر ہو گئی اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گال سے لگا لیا۔ دیکھیں بابا، میں آ گئی ہوں، آپ کی مسکان آ گئی ہے، آنکھیں کھولیں بابا۔ اس کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ موسیٰ خاموشی سے پیچھے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں کمرے کے کونے میں کھڑے شاویز پر پڑی جو بازو سینے پر باندھے، لبوں پر ایک مکارانہ مسکراہٹ سجائے، مسکان کے لرزتے وجود کو تاڑ رہا تھا۔ موسیٰ کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی اسی وقت اس درندے کی آنکھیں نکال دے۔ مسکان نے روتے ہوئے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا اور اس کے ذہن میں وہی پرانی یادیں ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے شاویز نے اسے ہراساں کیا تھا، کیسے اس کی روح کو زخمی کیا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنے بابا کو کچھ نہیں بتایا تھا، اور وہ بھی صرف ان کی طبیعت کی وجہ سے۔ وہ جانتی تھی ان کا دل کمزور ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا تو موسیٰ اس کے پیچھے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ حالت فی الحال خطرے سے باہر ہے، لیکن انہیں مکمل آرام اور اپنوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ مسکان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بابا کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو کمرے میں صرف مسکان اور موسیٰ رہ گئے تھے۔ مسکان اب بھی بابا کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ موسیٰ اس کے قریب آیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ مسکان، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے، میں یہی ہوں، آپ دوسرے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر لیٹ جائیں۔ موسیٰ نے نہایت نرمی سے کہا، نہیں موسیٰ، آپ چلے جائیں، میں بابا کے پاس رہوں گی، انہیں میری ضرورت ہے۔ مسکان نے نظریں جھکا کر کہا تو موسیٰ کے چہرے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ میں تمہیں یہاں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں مسکان؟ میرا دل نہیں مان رہا کہ تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر جاؤں۔ موسیٰ کا اشارہ شاویز کی طرف تھا، جس سے وہ اب بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ مسکان کو نقصان نہ پہنچائے۔ مسکان اٹھ کر کھڑی ہوئی اور موسیٰ کو کمرے سے باہر لے آئی۔ آپ 1 منٹ رکیں، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ دوبارہ بابا کے کمرے میں گئی، انہیں دیکھا اور پھر باہر آ کر موسیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ موسیٰ، اب میں نہیں ڈرتی، میں نے اپنے بابا کی بیماری میں ان کی خدمت کرنی ہے، جس طرح انہوں نے مجھے امی کے بغیر کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میں آج ان کو وہ سب لوٹانا چاہتی ہوں۔ شاویز اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اب میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ ہمت مجھے آپ نے ہی تو دی ہے۔ مسکان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، ایک پختہ یقین جو موسیٰ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ موسیٰ نے اس کی ہمت دیکھ کر اسے پیار سے دیکھا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ ٹھیک ہے مسکان، میں جا رہا ہوں، لیکن میرا فون ہر وقت آن رہے گا، ذرا سی بھی ضرورت پڑے تو مجھے فوراً بلا لینا۔ پھر وہ بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں جب افتخار شاہ گہری نیند سو گئے، مسکان کو اپنے کمرے کی یاد آنے لگی۔ وہ دبے قدموں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتی اسے ایک عجیب سا سکون ملا۔ وہاں کی دیواریں، وہاں کی خوشبو، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔
اسے معلوم نہیں تھا کہ شاویز کو اس کے یہاں ہونے کا علم ہو چکا ہے، لیکن وہ اس رات بہت سکون سے سوئی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں محفوظ ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے اسے بیدار کیا تو وہ تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر ناشتے کی میز پر نیچے پہنچی تو وہاں پہلے سے ہی شاویز بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مسکان پر پڑی تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اسے ہوس بھری نظروں سے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا تھا۔ واہ مسکان، شادی کے بعد تو تم قیامت لگ رہی ہو، شاویز نے کمینے پن سے کہا، مگر مسکان نے اسے نظر انداز کیا اور اپنے لیے جوس نکالنے لگی۔ دوپہر کے وقت جب گھر میں خاموشی تھی تو مسکان کچن میں بابا کے لیے سوپ بنا رہی تھی کہ اچانک شاویز پیچھے سے آ گیا۔ اس نے مسکان کا راستہ روکا اور کوئی گھٹیا حرکت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ پھٹ پڑی۔ ہٹو پیچھے، اپنی اوقات میں رہو، مسکان نے دھاڑ کر کہا تو شاویز ہنسا اور اس کے مزید قریب ہو گیا۔ کون سی اوقات مسکان؟ تم تو ہمیشہ سے ہی میری تھی اور رہو گی۔ اس نے مسکان کے گال کو چھونے کی کوشش ہی کی تھی کہ فضا میں چٹاخ کی ایک زوردار آواز گونجی۔ مسکان نے پوری قوت سے شاویز کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ شاویز بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں وہ کمزور مسکان نہیں ہوں جسے تم ڈرا سکو۔ میں اب موسیٰ خان کی بیوی ہوں۔ میرے قریب آنے کی بھی ہمت مت کرنا ورنہ اس بار تھپڑ نہیں، میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ مسکان کی آواز میں گرج تھی۔ اس نے شاویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس کی اوقات یاد دکھائی تھی۔ شاویز کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اب دیکھنا میں تمہیں اور تمہارے اس موسیٰ کو کیسے برباد کرتا ہوں، اس نے کہا اور پیر پٹکتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اس توہین کا بدلہ ضرور لے گا۔ اسی شام موسیٰ دوبارہ شاہ ولا پہنچا تاکہ مسکان اور انکل کی خیریت معلوم کر سکے۔ افتخار شاہ کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بیٹا مسکان، اب تم چلی جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ، یہ بیچارہ بھی وہاں اکیلا ہوتا ہے تمہارے بغیر۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم میری وجہ سے اپنے گھر سے دور ہو۔ افتخار شاہ نے پیار سے مسکان کا ہاتھ موسیٰ کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ شام کو کھانا ایک ساتھ کھا کر وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں ہنسی خوشی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ شاویز نے ان کے پیچھے کیا ہولناک منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ شاویز نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر کسی کو کال ملائی۔ ہاں، مجھے اس لڑکی کا نمبر چاہیے جو موسیٰ کے پیچھے پاگل تھی، کہیں سے بھی ڈھونڈو، مجھے اس سے ملنا ہے۔ اس کے لہجے میں درندگی اور انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ شاویز نے ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ میز پر تھوڑی ٹیک لی تھی۔ ایک دن بعد، تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہاری راتوں کی نیندیں کس نے اڑائی ہوئی ہیں۔ موسیٰ خان وہ شخص جو تمہارے لیے ایک جنون بن چکا ہے، لیکن افسوس کہ اس کی زندگی میں اب اس کی بیوی مسکان کے سوا کسی اور کی جگہ نہیں ہے۔ سارا کا ہاتھ چائے کے کپ پر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حسد کی ایک لہر دوڑی۔ تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ میرا فائدہ تمہارے فائدے میں چھپا ہے سارا۔ شاویز کا لہجہ اب سرگوشی نما تھا۔ مجھے مسکان چاہیے کسی بھی قیمت پر، اور تمہیں موسیٰ خان۔ اگر ہم ہاتھ ملا لیں تو ہم ان کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر سکتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ میں تمہیں اس کے بیڈ روم تک کا راستہ دوں گا اور بدلے میں تم مجھے مسکان کو اس کے دل سے نکالنے میں مدد دو گی۔ سارا نے چند لمحے سوچا اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ شاویز کی طرف بڑھایا۔ ڈیل، مجھے موسیٰ چاہیے، اس کے لیے چاہے تم جو بھی کہو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی شاویز نے فاتحانہ قہقہہ لگایا۔ دونوں ابلیس صفت انسانوں نے ایک معصوم محبت کو راک کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ خان ہاؤس کے کشادہ لان میں شام کے سائے دھیرے دھیرے پھیل رہے تھے۔ فضا میں چنبیلی کی خوشبو رچی بسی تھی۔ مسکان ہاتھ میں پائپ لیے پودوں کو پانی دے رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ جیسے ہی موسیٰ کی سیاہ گاڑی پورچ میں داخل ہوئی،
مسکان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک دم بہار آ گئی۔ موسیٰ گاڑی سے اترا تو تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی، لیکن سامنے کھڑی گلابی جوڑے میں ملبوس اپنی شریک حیات کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے قریب آیا اور پائپ اس کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ آج کل تو ہماری بیگم صاحبہ ان پودوں سے زیادہ باتیں کرتی ہیں، اور یہ شوہر نامی مخلوق کا تو خیال ہی نہیں رہا۔ مسکان نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ آپ آفس سے اتنی دیر سے آئیں گے تو میں دیواروں اور پودوں ہی سے تو حال دل کہوں گی نا، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا تو موسیٰ کی ہنسی نکل گئی۔ پھر وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر کی طرف چل دیے۔ بس چند دن کی بات ہے مسکان، آفس میں نئے انٹرویوز شروع ہو رہے ہیں نا، ایک لمبی لائن ہے نیو کینڈیڈیٹس کی، ان سب کی پروفائل چیک کرنا واقعی تھکا دینے والا کام ہے، موسیٰ نے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ مسکان اس کے لیے پانی کا گلاس بڑھایا اور شوخی سے پوچھا، صرف لڑکوں کے انٹرویو ہیں یا لڑکیاں بھی آ رہی ہیں؟ تو موسیٰ نے قہقہ لگایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسلنے لگا۔ صرف میری ایک ہی ملکہ ہے، اور وہی میرے دل کے تخت کے لیے کافی ہے۔ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، چاہے وہ جاب کے لیے آئے یا کسی اور مقصد کے۔ دونوں اس خوبصورت لمحے میں کھو گئے۔ وہ بے خبر تھے کہ تقدیر ان کے لیے کیا جال بن رہی ہے۔ اگلے دن سارا نہایت پیشہ ورانہ لباس اور بہترین فائل تیار کر کے موسیٰ کے آفس پہنچی۔ جب اس کا نام پکارا گیا تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو موسیٰ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکا۔ اسے وہ پرانی ملاقات یاد آئی، لیکن سارا نے جس نفاست اور پروفیشنل انداز میں بات شروع کی تو موسیٰ کو لگا کہ شاید وہ اب بدل گئی ہے اور واقعی کام کرنا چاہتی ہے۔ جب شاویز کو پتہ چلا کہ سارا کا انٹرویو ہو گیا ہے تو اسے ایک لمحے کے لیے دھچکا لگا کہ کیا موسیٰ اسے ہائر کرے گا، لیکن پھر اس نے اپنی عیاری سے سوچا کہ اگر جاب نہ بھی ملے تو سارا جیسی لڑکی موسیٰ کے حواسوں پر چھانا تو جانتی ہی ہے۔ اگلے 4-5 دن نہایت سکون سے گزرے تھے۔ خان ہاؤس میں محبت کے دیے روشن تھے۔ مسکان اور موسیٰ ساتھ کھانا بناتے، لان میں ٹہلتے اور زندگی کے حسین خواب بنتے۔ مسکان کو لگ رہا تھا کہ اس کا نصیب جاگ اٹھا ہے۔ 5ویں دن سارا کو جاب مل گئی اور اس نے نہایت خاموشی سے اپنا کام شروع کر دیا۔ بالآخر وہ شام آ گئی جب شاویز نے اپنی سازش کو حتمی شکل دے دی۔ سارا نے ایک بڑی بزنس ڈیل کا بہانہ بنا کر موسیٰ کو ایک پارٹی میں مدعو کیا تھا۔ ساری کلائنٹس امریکہ سے آئے ہیں اور ان کے سامنے آپ کا ہونا کمپنی کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ سارا نے صفائی سے جھوٹ بولا تو موسیٰ اس کی باتوں میں آ گیا۔ پارٹی میں شور اور روشنیوں کا طوفان تھا۔ سارا ہر لمحہ موسیٰ کے قریب رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ موقع پاتے اس نے ویٹر کے ذریعے موسیٰ کو نشہ آور جوس پلوا دیا۔ جوس پینے کے کچھ ہی دیر کے بعد موسیٰ کا سر بھاری ہونے لگا تھا۔ اس کی نظریں دھندلا گئیں اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی خوابناک دنیا میں ہے۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آئے میں آپ کو تازہ ہوا میں لے چلوں۔ سارا نے لپک کر اس کا بازو تھاما اور اسے ایک کمرے میں لے گئی جہاں شاویز کا فوٹوگرافر تیار بیٹھا تھا۔ سارا نے نہایت بے شرمی سے موسیٰ کے کاندھے پر اپنا سر رکھا اور اس کے چہرے کے قریب ہوئی کہ کیمرے کی آنکھ نے ایک نہایت نازیبا منظر قید کر لیا۔ ویڈیو بنتے ہی شاویز کے پاس پہنچی اور اس نے ایک فاتحانہ قہقہ لگا کر اسے کہا، جسے مسکان کو فارورڈ کر دیا۔ خان ہاؤس میں مسکان بار بار موسیٰ کو میسج کر رہی تھی لیکن کوئی جواب ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی کہ فون کی بیپ نے سناٹا توڑ دیا۔ اس نے تجسس میں ویڈیو پلے کی اور پھر اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ویڈیو میں اس کا پسندیدہ مرد کسی اور عورت کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ مسکان کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دوبارہ ویڈیو دیکھی۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، موسیٰ ایسا نہیں کر سکتے، وہ ہذیانی انداز میں بڑبڑائی۔ لیکن ویڈیو میں نظر آنے والا منظر سچائی بن کر اس کے منہ پر تماچے مار رہا تھا۔ اس کی تمام محبت، وہ تمام حسین وعدے جو انہوں نے کیے تھے، پل بھر میں راکھ کے ڈھیر میں بدل گئے۔ مسکان کا جی چاہا کہ وہ چیخے چلائے لیکن اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کے 2 موتی قطرے ٹوٹ کر
فون کی اسکرین پر گرے اسے اپنا وجود میلا اور روح زخمی محسوس ہونے لگی تھی۔ جس مرد پر اس نے اپنی زندگی وار دی تھی وہی اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ صوفے سے نیچے فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی، اس کے بال بکھر چکے تھے اور وہ پاگلوں کی طرح اپنا سر پیٹنے لگی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھا جس نے اسے اندر سے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب شہر خاموشی کی چادر اوڑھ چکا تھا، خان ہاؤس کے پورچ میں موسیٰ کی گاڑی آ کر رکی۔ موسیٰ کا سر ابھی بھی بھاری تھا اور قدموں میں لرزش تھے، لیکن اس کے دل میں صرف مسکان سے ملنے کی تڑپ تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مسکان سو رہی ہوگی اور وہ اسے جگا کر اپنی دیر سے آنے کی معذرت کرے گا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رہی صحیح نیند اڑ گئی۔ مسکان فرش پر بیٹھی تھی، اس کے بال اس کے چہرے پر پھیلے تھے اور آنکھیں رو رو کر سوچ چکی تھی۔ فون اس کے پاس گرا ہوا تھا۔ مسکان، میری جان، یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ موسیٰ تڑپ کر اس کے قریب پہنچا اور اسے بازوؤں سے تھام کر اٹھانا چاہا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی عزت اور محبت تھی جس نے ہمیشہ مسکان کو اپنا اسیر بنایا تھا۔ ہٹیں پیچھے، مجھ سے دور رہیں آپ۔ مسکان نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ اس کی آواز میں وہ کاٹ تھی کہ موسیٰ ساکت رہ گیا۔ مسکان، کیا ہوا ہے؟ میں جانتا ہوں میں لیٹ ہو گیا، وہ میٹنگ ذرا لمبی ہو گئی تھی۔ موسیٰ نے دوبارہ اس کے قریب ہونا چاہا۔ اس کا ہاتھ مسکان کے گال کی طرف بڑھا تاکہ اس کے آنسو پہنچ سکے۔ میٹنگ؟ مسکان نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا اور جھپٹ کر اپنا فون اٹھا کر اس کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ یہ ہے آپ کی میٹنگ؟ یہ ہے وہ کام جس کی وجہ سے آپ نے مجھے اتنی رات تک اکیلا چھوڑا؟ موسیٰ کی نظریں جیسے ہی اسکرین پر پڑی تو اس کا خون منجمد ہو گیا۔ ویڈیو میں وہ خود سارا کی باہوں میں تھا۔ اس کا چہرہ سارا کے کاندھے پر جھکا ہوا تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، اس کا ذہن بالکل خالی تھا، لیکن اسکرین پر موجود سچائی اس کا گریبان پکڑ رہی تھی۔ مسکان، میری بات سنیں، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے ویسا نہیں ہے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ مسکان، خدا کے لیے مجھ پر یقین کرے، میں آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ موسیٰ نے گڑ گڑا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سچی تڑپ اور کرب تھا۔ یقین؟ کس چیز پر یقین کروں؟ اس پر جو آپ کی زبان کہہ رہی ہے یا اس پر جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں؟ مسکان نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا وعدہ پکا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے دل کے تخت پر صرف میں ہوں۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ اور شہویز ٹھیک کہتا تھا، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس کا نام مت لے میرے سامنے، موسیٰ دھاڑا، لیکن پھر فوراً ہی اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ مسکان، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے اپنی پوری زندگی آپ کے نام کر دی ہے۔ کیا محبت اس ایک چھوٹی سی ویڈیو سے ہار جائے گی؟ اس کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ پلیز مسکان، مجھے ایک موقع دیں، میں ثابت کروں گا کہ یہ جھوٹ ہے۔ مسکان نے سرد مہر نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ موسیٰ کی باہوں میں چھپ جائے اور اسے کہے کہ اسے یقین ہے، لیکن وہ ویڈیو اس کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ اسے لگا اس کی روح میلی ہو گئی ہے، اب کچھ ثابت کرنے کو باقی نہیں رہا۔ میں اس گھر میں اب ایک پل نہیں رہ سکتی جہاں میری عزت اور میری محبت کا تماشا بنایا گیا ہو۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھی اور کمرے کی طرف چل دی۔ مسکان نے الماری سے اپنا بیگ نکالا اور دیوانہ وار اس میں کپڑے ٹھونسنے لگی۔ موسیٰ اسے روکنے کے لیے اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہے ہو مسکان، تم میری بیوی ہو، میں تمہیں اس طرح جانے نہیں دوں گا۔ بیوی؟ مسکان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیوی وہ ہوتی ہے جس کا مان سلامت ہو۔ میرا مان تو اپنے سارا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اب میں صرف ایک لاش ہوں، اور لاش کسی کا گھر آباد نہیں کرتے۔ موسیٰ کا سب جواب دے گیا۔ اسے دکھ تھا کہ جس عورت کے لیے اس نے پوری دنیا سے دشمنی مول لی، جس کے لیے اس نے شاویز کا گھٹیا الزام اپنے سر لیا، وہی آج اس پر اعتبار نہیں کر رہی تھی۔
اچانک اس کے چہرے پر ایک کربناک سختی آ گئی. ٹھیک ہے مسکان. موسیٰ کا لہجہ اب اتنا سرد تھا کہ فضا جم گئی. اگر میری پاکیزہ محبت، میری تڑپ اور میری سچائی تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تو میں اب تمہیں نہیں روکوں گا. جس عورت کو اپنے شوہر کے کردار پر یقین نہ ہو اس کا ساتھ رہنا ہی فضول ہے. یہ کہتے اس نے مسکان کے راستے سے ہٹ کر دروازہ پورا کھول دیا. جاؤ مسکان، جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ، لیکن یاد رکھنا جب تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا نا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. میں بھی تمہیں منانے نہیں آؤں گا، کیونکہ جب یقین ہی ختم ہو جائے تو رشتہ صرف بوجھ بن جاتا ہے. مسکان نے ایک آخری نظر اس مرد پر ڈالی جو کبھی اس کی پوری کائنات تھا، اور اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی. پیچھے موسیٰ خان کمرے کے بیچوں بیچ ایک ٹوٹے ہوئے کانچ کی طرح کھڑا رہ گیا. اس کی آنکھیں خشک تھیں لیکن اس کے اندر کا انسان چیخ کر مر رہا تھا. یہ غلط فہمی اب ایک ایسی دیوار بن چکی تھی جسے پار کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا. رات کی سیاہی میں ڈرائیور کے ساتھ جب مسکان شاہ ولا کے گیٹ کے سامنے پہنچی تو اس کے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی. یہ وہی جگہ تھی جہاں سے وہ بچ کر گئی تھی، لیکن آج اسے لگا کہ وہ جہنم سے نکل کر دوسری اور زیادہ خطرناک جہنم میں قدم رکھ رہی ہے. اس نے لرزتے ہاتھوں سے کال بیل بجائی تو کچھ دیر بعد چوکیدار نے دروازہ کھولا اور مسکان کو اس حال میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا. مسکان کسی سے بات کیے بغیر سیدھی اپنے بابا کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن راستے میں ایک سایہ دیوار سے نمودار ہوا. او ہو، تو شاولا کی شہزادی واپس لوٹ آئی ہے. شاویز کی آواز میں وہی پرانی کراہیت تھی. وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی آنکھیں مسکان کے بکھرے ہوئے سراپے کا طواف کر رہی تھی. میں نے کہا تھا نا مسکان کے موسیٰ خان تمہیں زیادہ دیر نہیں سنبھال پائے گا. وہ تو اپنی نئی سیکٹری میں مگن ہے اور تم یہاں دھکے کھاتی پھر رہی ہو. مسکان نے اسے ایک نفرت بھری نظر سے دیکھا لیکن خاموش رہی. اس کے پاس بحث کرنے کی ہمت نہیں تھی. وہ اپنے بابا کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں افتخار صاحب گہری نیند میں تھے. مسکان ان کے بستر کے پاس فرش پر بیٹھ گئی اور اپنا سر ان کے ٹھنڈے ہاتھ پر رکھ کر سسکنے لگی. اسے لگ رہا تھا کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. اگلی صبح شاویز نے اپنی درندگی کا نیا کھیل شروع کر دیا. وہ جانتا تھا کہ مسکان اب ٹوٹ چکی ہے اور موسیٰ اس کے ساتھ نہیں ہے. جب مسکان کچن میں اپنے بابا کے لیے ناشتہ لینے آئی تو شاویز نے وہاں پہنچ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا. شاویز، دروازہ کھولو اور میرے راستے سے ہٹو، مسکان نے چیخ کر کہا، لیکن اس کی آواز میں وہ پہلے جیسی ہمت نہیں تھی. ارے اب کون بچائے گا تمہیں مسکان؟ وہ موسیٰ خان؟ وہ تو اب سارا کی باہوں میں تکیہ لگا کر سو رہا ہوگا. شاویز نے ہنستے ہوئے اس کا راستہ روکا اور اس کا بازو سختی سے جکڑ لیا. تمہارے بابا تو موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، وہ بھی تمہاری چیخیں نہیں سن سکتے. اس نے مسکان کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا تو مسکان نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن شاویز کی گرفت اس کی کلائی پر نیلا نشان ڈال رہی تھی. تم میری ہو مسکان، ہمیشہ سے میری تھی. اس نکاح نے صرف وقت ضائع کیا. اب میں وہ ادھورا خواب پورا کروں گا جو بہت پہلے شروع ہوا تھا. اس نے مسکان کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑا اور اسے ہراساں کرنے لگا. مسکان کی سسکیاں کچن کی دیواروں میں دب کر رہ گئی تھی اور پھر جیسے ہی کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، شاویز وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا. ادھر خان ہاؤس میں موسیٰ ایک زندہ لاش بن چکا تھا. اس نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا اور سارا دن مسکان کے کمرے میں بیٹھ کر اس کی خوشبو محسوس کرتا تھا. اس کا دل کہتا تھا کہ مسکان واپس آئے گی، لیکن اس کی انا اسے شاولا جانے سے روک رہی تھی. سارا نے کئی بار اسے کال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن موسیٰ نے فون بند کر رکھا تھا. دن اسی کرب میں گزر گئے. مسکان شاولا میں قیدی کی طرح رہ رہی تھی. شاویز اسے جائیداد کے کاغذات دکھا کر دھمکاتا کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو اس کے بابا کا علاج بند کروا دے گا، کیونکہ چچا کی ساری پراپرٹی اور بزنس وہی سنبھال رہا تھا. مسکان ہر لمحہ مرتی اور جیتی تھی. نہ ہی وہ اپنے بابا کو یہ سب بتا کر پریشان کرنا چاہتی تھی، نہ ہی خود کچھ کر سکتی تھی. اس نے تو باپ کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ناراض ہو کر آئی ہے.
افتخار صاحب کی نظر میں وہ بس مائکے رہنے آئی ہوئی تھی۔ مسکان بستر پر اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ فون کی اسکرین پر بار بار موسیٰ کا نام چمک رہا تھا، لیکن وہ اسے اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ہر بار جب گھنٹی بجتی اسے وہ نازیبا تصویریں یاد آتی اور اس کا دل ایک بار پھر چھلنی ہو جاتا۔ کیوں موسیٰ، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اس نے سسکتے ہوئے تکیے میں اپنا سر چھپا لیا۔ میں نے تو آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ کیا میری محبت اتنی کمزور تھی کہ آپ کو کسی اور کی ضرورت پڑ گئی؟ اس نے ذہن میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ اسے موسیٰ کی وہ پاکیزہ نظریں یاد آتی جو کبھی صرف اس کے لیے تھی، اور پھر وہ تصویریں سب کچھ جھٹلا دیتی۔ دوسری طرف خان ہاؤس کے ویران بیڈ روم میں موسیٰ پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اس نے اب تک 50 سے زائد کالز کی تھی، لیکن ہر بار دوسری طرف سے خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے غصے میں فون بیڈ پر پٹخ دیا تھا۔ تمہیں مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں تھا مسکان؟ موسیٰ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ تم نے ایک جھوٹی تصویر کو میری تڑپ اور سچائی پر فوقیت دے دی۔ اگر تمہیں میرے کردار پر شک تھا تو کیا تمہاری محبت واقعی محبت تھی؟ وہ بیلکنی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے زخمی دل پر نمک چھڑک رہی تھی۔ اسے دکھ تھا کہ مسکان نے اسے صفائی کا موقع تک نہیں دیا، اور مسکان کو دکھ تھا کہ اس کا مان ٹوٹ چکا ہے۔ دونوں ایک ہی شہر میں رہ کر بھی میلوں دور ہو چکے تھے، اور ان کے درمیان بے اعتباری کی ایک ایسی خلیج آ گئی تھی جو اب صرف آنسوؤں سے بھر رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد مسکان کی سہیلی نمرا اس سے ملنے آئی تھی۔ مسکان، تم کب تک اس طرح سے روتی رہو گی؟ نمرا اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی اور اسے زبردستی شاپنگ مال لے گئی تاکہ اس کا ذہن تھوڑا سا بڑھ سکے۔ مال میں گھومتے ہوئے اچانک مسکان کی نظر ایک دکان کے باہر کھڑے جوڑے پر پڑی۔ وہ موسیٰ تھا، اس کے ساتھ سارا تھی۔ دراصل موسیٰ کے بزنس پارٹنرز امریکہ سے آئے تھے، اور سارا ان کے لیے مترجم کے طور پر ساتھ تھی، کیونکہ موسیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ سارا نے جیسے ہی دور سے مسکان کو دیکھا تو اس نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے فوراً موسیٰ کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے کان میں کوئی بات کرنے کے بہانے اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ دور سے دیکھنے والے کو ایسا ہی لگا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے ہیں۔ موسیٰ سمجھ رہا تھا کہ وہ ویڈیو شاپ فوٹو شاپ کا کمال ہے، اس لیے اس نے سارا کو کچھ نہیں کہا۔ مسکان کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر وہی ویڈیو گھوم گئی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ اسے لگا کہ اسے اب طلاق کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ میں یہاں ایک پل بھی مزید نہیں ضائع کروں گی، اس نے روتے ہوئے سوچا۔ اگلی صبح مسکان نے اپنا تمام حوصلہ جمع کیا اور سیدھی موسیٰ کے آفس پہنچ گئی۔ وہ اس رشتے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتی تھی۔ جب وہ موسیٰ کے کیبن کے باہر پہنچی تو اندر سے اونچی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ اندر سارا موسیٰ کی میز پر بیٹھی اسے لبھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کا ہاتھ موسیٰ کے کالر تک جا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ سارا کچھ اور کرتی، موسیٰ نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سارا؟ موسیٰ کی آواز میں دھاڑ تھی۔ میں نے تمہیں کام کے لیے رکھا تھا، ان گھٹیا حرکتوں کے لیے نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی، مگر میں غلط تھا۔ آج تم نے اپنی اوقات دکھا دی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم جیسی گری ہوئی عورت کا میری کمپنی میں کوئی کام نہیں ہے۔ سارا موسیٰ کے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر روتی ہوئی پلٹی اور دروازے پر مسکان کو کھڑا دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ موسیٰ کی نظر بھی مسکان پر پڑی جو حیرت اور پشیمانی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ موسیٰ کے چہرے پر ایک کربناک مسکراہٹ آئی۔ دیکھ لیا مسکان، اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ تمہارا شوہر کتنا گنہگار ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ موسیٰ کی آواز میں وہ ٹوٹا ہوا مان تھا جس نے مسکان کو اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ موسیٰ کی کیبن میں چھائی خاموشی اتنی گہری تھی کہ مسکان کو اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے تو سارا کو نوکری سے اس لیے نہیں نکالا تھا کہ مجھے لگا شاید یہ ایڈیٹنگ ہے، لیکن آج اس کی اس حرکت نے سب ثابت کر دیا کہ وہ ویڈیو محض ایک گھٹیا کھیل تھا۔ مسکان نے کپ کپاتے قدم آگے بڑھائے۔ اس کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو بہہ کر
اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ موسیٰ کے بالکل قریب پہنچی اور اس کا بازو پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا۔ موسیٰ، اس کی آواز ایک سسکی میں بدل گئی۔ موسیٰ نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جن میں برسوں کی تھکن اور اپنوں کی بے اعتباری کا کرب تھا۔ مسکان، تمہیں مجھ پر یقین نہیں تھا نا؟ تمہیں لگا تمہارا موسیٰ اتنا گرا ہوا ہے کہ کسی اور کی خاطر تمہاری محبت بھول جائے گا؟ مجھے معاف کر دے موسیٰ، میں اندھی ہو گئی تھی۔ وہ ویڈیو، وہ منظر ایسا تھا کہ میرا تو دماغ ہی سن ہو کر رہ گیا تھا۔ مسکان نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ موسیٰ نے پہلے تو اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن مسکان کی بے ساختہ ہچکیوں نے اس کے دل کی جمی ہوئی برف کو پگھلا دیا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور مسکان کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں بھر لیا۔ اس نے مسکان کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا، جیسے وہ دنیا کے تمام غم بھلا دینا چاہتا ہو۔ تمہاری بے اعتباری نے مجھے جتنا دکھ دیا ہے نا مسکان، وہ میں لفظوں میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ نے دل کی باتیں کھول کر رکھ دی تھی، لیکن میں تمہارے بغیر بھی تو نہیں جی سکتا۔ کچھ دیر بعد موسیٰ نے مسکان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے گاڑی کی طرف لے آیا۔ خان ہاؤس واپسی کا سفر خاموش تھا، لیکن یہ خاموشی پہلے جیسی بوجھل نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک دوسرے کو پانے کا سکون تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو ملازمین کو چھٹی دے دی گئی۔ وہ اکیلے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے۔ موسیٰ مسکان کو لے کر اپنے بیڈ روم میں آیا۔ کمرے کی مدھم روشنی اور کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا نے فضا کو مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ موسیٰ نے مسکان کو آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور اس کے پیچھے آ کر اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر اس نے مسکان کی گردن پر جھولتی لٹ کو پیچھے کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو مسکان نے آنکھیں موند لی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ موسیٰ نے اسے مزید اپنی طرف کیا اور اس کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ موسیٰ، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے نا؟ مسکان نے اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے پوچھا تو موسیٰ نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ جتنا دل دکھایا ہے نا، اب اتنی ہی محبت بھی کرنی پڑے گی، اس نے نہایت نرمی اور پیار سے کہا۔ تو مسکان ایک بار پھر سے شرما گئی۔ اس رات خان ہاؤس کا وہ کمرہ ان کی سچی محبت، وفا اور ایک دوسرے میں فنا ہو جانے کے جذبوں کا گواہ بن گیا تھا۔ تمام تلخیاں مٹ گئی تھیں اور صرف دو روحوں کا ملاپ باقی رہ گیا تھا۔ اگلی صبح جب مسکان کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو موسیٰ کے سینے پر پایا۔ موسیٰ جاگ رہا تھا اور بڑی محبت سے اسے سوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ صبح بخیر میری زندگی، موسیٰ نے اس کے ماتھے کو چوما تو مسکان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے موسیٰ، کہیں سب پھر سے چھن نہ جائے۔ کچھ نہیں چھنے گا مسکان، اب میں تمہیں اپنے سائے سے بھی دور نہیں ہونے دوں گا۔ موسیٰ نے اسے مزید اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ دونوں اس خوبصورت لمحے کا لطف اٹھا رہے تھے۔ شاویلا کی تاریک اسٹڈی روم میں شاویز بدحواسی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے سامنے والی دیوار پر لگی پینٹنگ اس کے غصے کی تاب نہ لاتے ہوئے فرش پر کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ جیسے اسے خبر ملی کہ موسیٰ اور مسکان کے درمیان صلح ہو گئی ہے اور سارا کو ذلت آمیز طریقے سے آفس سے نکال دیا گیا ہے، تو اس کے اندر انتقام کی ایک ہولناک لہر اٹھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سارا کا نمبر ملا۔ دوسری طرف سے جیسے ہی ہیلو کی آواز آئی تو شاویز کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تم جیسی 2 ٹکے کی عورت سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہو سکا؟ شاویز کو ڈرا کر چیخا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم موسیٰ کو اپنے جال میں پھنسا لو گی۔ تم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ تم اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے راکھ کر دو گی، لیکن یہاں تو سب الٹ ہو گیا۔ شاویز، میری بات سنو۔ اس موسیٰ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس نے مجھے ذلیل کیا۔ سارا کی آواز میں سسکیاں تھیں۔ بند کرو یہ رونا دھونا، تم سے کچھ نہیں ہو پایا، نہ ہی تم اس قابل ہو کہ تمہاری ناکامی نے میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ لیکن اب مجھے خود ہی میدان میں اترنا ہوگا۔ میں اب کسی تیسرے پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ شاویز نے فون کاٹ کر زور سے میز پر پٹخ دیا، جس سے میز پر رکھے کاغذات بکھر گئے۔
اس کے چہرے پر ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ آئی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک اور فون نکالا جس میں صرف ایک نمبر محفوظ تھا۔ اس نے نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف گھنٹی بجنے لگی۔ ہیلو، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز آئی۔ تمہارے لیے ایک کام ہے۔ شاویز کے لہجے میں اب ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر اور کسی بھی حال میں۔ آج کی رات اس کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے زندگی کی آخری خوشیوں بھری رات ہونی چاہیے۔ مجھے وہ اس نے سامنے تڑپتی ہوئی دکھنی ہے۔ کام ہو جائے گا صاحب، بس ٹھکانہ اور وقت بتا دیں۔ دوسری طرف سے بے رحمانہ جواب ملا۔ خان ہاؤس کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھو، جیسی وہ اکیلی ہو یا موقع ملے اسے اٹھا لو۔ یاد رہے اس بار کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تمہاری لاش بھی کوئی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ شاویز نے سرد لہجے میں دھمکی دی اور فون بند کر دیا۔ تو دوسری طرف خان ہاؤس میں فضا اب بھی حسین تھی، لیکن ایک انجانی سی گھٹن اور بوجھل پن ہوا میں موجود تھا جو اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا لطف لے رہی تھی۔ اچانک ایک عجیب سا خوف سے لرز اٹھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اندھیرے میں کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر دیکھا لیکن وہاں تو صرف خاموشی تھی۔ موسیٰ، آپ کہاں ہیں؟ اس نے سہم کر آواز دی۔ تو موسیٰ کافی کے 2 مگ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ میں یہاں ہوں جان۔ کیا ہوا؟ تم اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ موسیٰ نے کافی میز پر رکھے اور اس کے قریب آ کر اس کے کاندھے تھام لیے۔ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ مسکان نے اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ کچھ نہیں ہوگا، اب میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ شاویز یا سارا اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم بس آرام کرو۔ وہ دونوں اس پرسکون لمحے کو جینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن خان ہاؤس کے باہر اندھیرے میں کالی گاڑی میں بیٹھے 2 سائے ان کی ہر حرکت کو ایک شکاری کی طرح نوٹ کر رہے تھے۔ فضا میں ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی بڑا حادثہ ہونے کا انتظار کر رہی ہو۔ خان ہاؤس کی فضاؤں میں سکون تو لوٹ آیا تھا، لیکن شاویز کا خوف اب بھی مسکان کے دل کے کسی کونے میں دبکا ہوا تھا۔ کچھ دن ہنسی خوشی گزرے۔ موسیٰ نے مسکان کا اتنا خیال رکھا کہ وہ اپنی زندگی کے تمام دکھ بھولنے لگی تھی۔ ایک دوپہر مسکان نے سوچا کہ وہ موسیٰ کے لیے کچھ خاص تحفہ خریدے، کیونکہ اگلے ہفتے اس کی سالگرہ تھی۔ موسیٰ، میں ذرا مال جا رہی ہوں، کچھ ضروری شاپنگ کرنی ہے۔ مسکان نے فون پر بتایا۔ جان، میں بہت بیزی ہوں، کیا ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤ گی؟ موسیٰ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، میں خود ڈرائیو کر لوں گی، بس 1-2 گھنٹے کی تو بات ہے، جلدی آ جاؤں گی۔ مسکان نے اسے اطمینان دلا اور گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ شاویز کے سائے اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ شاپنگ مال کی چکا چوند میں مسکان نے کافی وقت گزارا۔ جب وہ ڈھیروں بیگز اٹھائے پارکنگ لاٹ میں اپنی گاڑی کے قریب پہنچی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی، ایک کالی وین تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی۔ 2 نقاب پوش غنڈے باہر نکلے اور مسکان پر جھپٹ پڑے۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ بچاؤ، کوئی ہے؟ مسکان دیوانہ وار چیخی اور اپنے بیگز ان کی طرف اچھال دیے، لیکن پارکنگ کا وہ حصہ ویران تھا۔ ایک غنڈے نے سختی سے اس کا منہ دبایا اور دوسرے نے نشاور رومال اس کے ناک پر رکھ دیا۔ مسکان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی مزاحمت دم توڑ گئی اور وہ ان کے بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے اسے بے رحمی سے گاڑی میں ڈالا اور گرد اڑاتی وین وہاں سے غائب ہو گئی۔ جب مسکان کو ہوش آیا تو اس کا سر ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ اور پاؤں بوجھل محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک بوسیدہ اندھیرے گودام میں پایا۔ وہ ایک لکڑی کی کرسی پر مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی۔ سامنے ایک پرانی میز رکھی تھی جس پر کچھ کاغذات پڑے ہوئے تھے۔ ہوش آ گیا میری جان؟ ایک جانی پہچانی کرخت آواز گونجی اور سامنے اندھیرے سے شاویز نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا اور چہرے پر وہی وحشیانہ مسکراہٹ۔ شاویز، تم باز نہیں آؤ گے؟ مجھے یہاں سے جانے دو، مسکان نے رسیوں کو جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ شاویز دھیرے قدموں سے اس کے قریب آیا اور اچانک سے فضا میں لہرایا ہاتھ اور چٹا ایک بھرپور تھپڑ مسکان کے گال پر پڑا۔ اس کا
سر چکرا گیا اور لبوں سے خون کی لکیر بہہ نکلی۔ زبان سنبھال کر بات کرو مسکان، اب یہاں تمہارا وہ موسیٰ خان نہیں ہے جو تمہیں بچائے گا۔ یہ دیکھو، یہ کاغذات، ان پر خاموشی سے سائن کر دو، تمہارے بابا کی ساری جائیداد اب میرے نام ہوگی۔ شاویز نے کاغذات اس کے سامنے کیے۔ کبھی نہیں، میں مر جاؤں گی لیکن تم جیسے درندے کو اپنے بابا کی محنت کی کمائی نہیں دوں گی۔ مسکان نے حقارت سے اس کے منہ پر تھوک دیا تو شاویز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے مسکان کے بال سختی سے پیچھے کھینچے اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تو اگر سائن نہیں کیا نا تو یاد رکھنا، آج کی رات تم میرے ہاتھ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ میں وہ سب کچھ چھین لوں گا جس پر موسیٰ خان کو ناز ہے۔ تیار رہنا، رات ہونے کا انتظار ہے بس۔ مسکان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے بسی سے اللہ کو پکارنے لگی۔ شاویز نے زبردستی اس کا انگوٹھا پکڑا اور سیاہی لگا کر کاغذات پر ٹھپا لگوا لیا۔ لو، اب یہ جائیداد میری ہوئی اور اب باری ہے تمہاری۔ وہ بھی آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک باہر سے گاڑیوں کے ٹائروں کے رگڑنے اور سائرن کی آوازیں گونجی۔ گودام کا بڑا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ سامنے موسیٰ خان کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری تھی۔ شاویز کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن موسیٰ نے ایک ہی جست میں اسے دبوچ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ موسیٰ نے پوری قوت سے ایک مکہ شاویز کے جبڑے پر مارا جس سے وہ دور جا کر گری۔ پولیس نے فوراً شاویز اور اس کے گنڈوں کو ہتھکڑیاں پہنا دی۔ شاویز اب گڑ گڑا رہا تھا لیکن قانون کی گرفت سخت تھی۔ موسیٰ بھاگتا ہوا مسکان کے پاس آیا اور اس کی رسیاں کھولی۔ مسکان، تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے معاف کر دو، میں دیر سے پہنچا۔ اس نے مسکان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مسکان اس کی باہوں میں آ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ موسیٰ، وہ جائیداد کے کاغذات، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، پولیس نے سب کچھ اپنا قبضے میں لے لیا۔ موسیٰ نے اسے دلاسا دیا اور اسے گود میں اٹھا کر باہر لے آیا۔ چند دن بعد خان ہاؤس کا بیڈ روم کھڑکیوں سے آتی ہوئی دھوپ سے نہا رہا تھا۔ کمرے میں سکون اور محبت کی خوشبو رچی بسی تھی۔ شاویز کو اس کے جرائم کی پاداش میں 5 سال کی سزا ہو چکی تھی اور وہ تمام جائیداد جو اس نے دھوکے سے ہتھیا لی تھی اب قانونی طور پر افتخار شاہ کو واپس مل چکی تھی۔ افتخار شاہ بھی اب کافی بہتر تھے اور اپنے گھر میں پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ مسکان کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے خوبصورت نظارے دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ پیچھے سے آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اسے اپنا سر مسکان کے کاندھے پہ ٹکا دیا۔ آج میری ملکہ بہت خاموش ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ موسیٰ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو مسکان مڑی اور اپنی نمناک آنکھوں سے موسیٰ کو دیکھا، لیکن ان آنکھوں میں اب دکھ نہیں بلکہ شکر تھا۔ اس نے موسیٰ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ موسیٰ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے نہ صرف مجھے اس جہنم سے نکالا بلکہ میرا کھویا ہوا مان اور جائیداد بھی واپس دلائی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ وہ درندہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ مسکان نے مسکراتے ہوئے کہا تو موسیٰ نے اس کا ہاتھ چوما۔ یہ سب تمہاری ہمت تھی مسکان، تم نے کبھی ہار نہیں مانی اور اب ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی۔ مسکان نے گہرا سانس لیا اور تھوڑا شرماتے ہوئے موسیٰ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک انوکھی چمک آ گئی تھی۔ موسیٰ، ایک اور خوشی بھی ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ تب موسیٰ نے حیرت سے پوچھا، کیسی خوشی جانے موسیٰ خان؟ مسکان نے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا اور سر جھکا کر مسکرا دی۔ آپ بابا بننے والے ہیں؟ موسیٰ کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت، خوشی اور بے پناہ عقیدت کے رنگ لہرا گئے تھے۔ اس نے بے پناہ مسکان کو اٹھا کر گول گھمایا اور پھر اسے فرش پر اتارا اور پھر اس کا ماتھا چوما۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ہے مسکان، تم نے مجھے مکمل کر دیا۔
موسیٰ کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ مسکان نے دوبارہ اس کے کاندھے پہ سر رکھ دیا۔ دور افق پر سورج ڈھل رہا تھا، لیکن ان کی زندگی میں ایک نئی اور خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ محبت نے ایک بار پھر نفرت اور درندگی کو شکست دے دی تھی۔